دھونے کانکے اور قرب و جوار سے آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، آقا کا جواب سنیے۔ آقا قیامت تک آنے والے اپنے دیوانوں سے کیسی محبت کرتے تھے، آقا کے دل میں اپنے امتی سے کیسی محبت اور کیا اعزاز تھا آقا کے دل میں۔ آقا نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ آقا نے فرمایا کہ سنو، توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 3 مرتبہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ، من لم یرانی وآمن بی۔ خوشخبری 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 اس شخص کے لیے ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ اللہ، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ خوشخبری اس شخص کے لیے جو میرے بعد آئیں گے، میرا زمانہ وہ نہیں پائیں گے، مجھے وہ نہ دیکھ سکیں گے، میرا زمانہ نہیں پائیں گے اور میرے اوپر ایمان لائیں گے، ان کے لیے خوشخبری۔ ایک بار نہیں، آقا نے کئی مرتبہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 3 مرتبہ۔ میرے نوجوانوں، جو آقا ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، آج ہمارا عمل ایسا، ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہماری معاشراتی زندگی ہو، ہماری ازدواجی زندگی ہو، ہماری خوشی کی مجلس ہو، ہمارا غم کی مجلس ہو، ہماری غم کی مجلس ہو، افسوس ہوتا ہے ہماری مجلسوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے کی مجلس ہے۔ شادی کے نام پر لاکھوں روپے صرف کرنے والوں، ڈی جے بجانے والوں، سینکڑوں گاڑیوں سے بارات جانے والوں اور تلک اور جہیز لینے والوں، اور اس وقت کے حالات میں بھی جبکہ ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کا لہر چل رہا ہے، اور ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات روزانہ ہمارے اخباروں کی زینت بن رہے ہیں۔ ایسی خبریں ملتی ہیں، تلک اور جہیز کے وجہ سے ہماری بیٹیاں پھانسی کے پھندے کو چوم رہی ہیں، پیٹرول ڈال کر کے آگ جلا لے رہی ہیں، سمندر میں کود جا رہی ہیں، نہروں میں کود جا رہی ہیں، جان پیش کر دے رہی ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں۔ اے میرے قوم کے ذمہ دار لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا تھا۔ وہ اس نکاح کے اندر برکت، جس نکاح میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو، کم خرچ والے نکاح کے اندر برکت۔ آج ہم کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری شان ہے، ہم گاؤں کے ذمہ دار آدمی ہیں، ہم پردھان ہیں، ہم جو ہے گاؤں کے ذمہ دار ہیں، ہماری شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہوگا۔ اے میرے ذمہ دار لوگوں سنو، میں ایک بات کہہ کر کے جا رہا ہوں، اور خاص کر کے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خاص طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج یہ جو رسومات ہیں اور یہ جو گانے اور بجانے ہیں، اور خاص طور پہ یہ تلک اور جہیز کا جو رسم ہے، جس کے وجہ سے آج ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح نہیں ہو رہا ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور اس کا غلط قدم جو ہے آگے بڑھتا ہے اور بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، اور ہماری بہنیں جو ہیں بے حیائی کی طرف ان کی قدم بڑھ رہی ہے۔ اے میرے ذمہ دار لوگوں سنو، ابھی میں چند دنوں پہلے بنگال کے ایک پروگرام میں مدناپور میں تھا، تقریر کر کے کمرے میں آیا، ایک 65 سال کا ضعیف شخص میرے پاس آیا، ہاتھ پکڑ کر کے کہنے لگا مولانا دعا کر دیجئے گا، اور ان کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا۔ میں نے کہا کیا دعا؟ کہنے لگے کہ مولانا دعا کر دیجئے، میری 4 بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، بڑی بیٹی کی عمر 35 سال ہے، دوسری بیٹی کی عمر 32 سال ہے، تیسری کی عمر تقریباً 30 سال اور چوتھی کی عمر 24-26 سال ہے۔ کہا کہ مولانا میں مزدوری کرتا ہوں، روزانہ 300-400 روپے میں کماتا ہوں، اور شام کے وقت میں گھر آتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب میں لیٹتا ہوں مولانا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے بازو والے کمرے میں جس میں میری بیٹیاں سوتی ہیں، جس میں میری بیٹیاں لیٹتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت جو ہے جب سارے لوگ سوئے ہوئے
رہے ہوتے ہیں تو بیٹی کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے، بیٹی کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ میرے مولانا جب میری بیٹیاں روتی ہیں اور ان کی سسکیاں اور ان کی آہیں میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو مولانا میرا کلیجہ باہر آتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا آ چکے، تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم، نعرہ تکبیر! حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس بس ٹھیک ہے میرے دوستو، حضرت مولانا بھی آ چکے ہیں اور ان کا خطاب بھی ہونا ہے۔ بس میں یہ کہہ رہا تھا، وہ بوڑھا باپ رونے لگا کہ مولانا یہ آج کم سے کم 5 لاکھ روپے چاہیے ایک بیٹی کی شادی کے لیے۔ اے میرے قوم کے ذمہ دار لوگوں، اے میرے سماج کے ذمہ دار لوگوں، آپ یہ طے کرو، خاص کر کے میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو کنوارے ہیں، آج کے اس جلسے میں یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بغیر تلک بغیر جہیز لیے ہوئے انشاءاللہ ہم شادی کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کیجئے، اور بارات بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے مسجد میں نکاح کریں گے، مسجد میں نکاح کریں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہ سب کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں نکاح کریں گے انشاءاللہ اور سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ جی یہ نسلوں کا معاملہ ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا مجیب بھائی، سچی بات یہ ہے مجیب بھائی نے کان میں کہہ دیا کہ اب جو ہے شروع کر دیجئے۔ جی چونکہ دیکھیے ذمہ دار کو تو ہمیشہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ گزر گیا اور اب وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ مجھے میر تقی میر کا یاد آیا تھا۔ دل صاحب اجازت ہو 2 منٹ میں سنا دو؟ جی مولانا عبدالحکیم صاحب بیٹھ جائیے، آپ تو جلسے کے خازن ہیں، جو خزانہ میں آئے گا وہ سب آپ ہی کے پاس جائے گا، بیٹھیے۔ جی جن کا نکاح ہونا ہے آ جائیے، چونکہ نکاح پر تقریر ہو رہی ہے۔